وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جن صفات کی وجہ سے باقی مخلوق سے ممتاز اور برتر بنایا ہے، ان میں سے ایک صفت عفت اور پاک دامنی ہے. عفت اور پاک دامنی کا معنی یہ ہے کہ بندہ جنسی گناہوں سے اجتناب کرے. جیسے انسان کو کھانے پینے کی خواہش ہوتی ہے، ایسی ہی ایک جوان بندے کو جنسی خواہش بھی ہوتی ہے. لیکن شریعت مطہرہ نے جہاں انسان کو کھانے پینے میں آزاد نہیں چھوڑا، بلکہ حدود و قیود متعین فرمائے ہیں کہ آپ دودھ پی سکتے ہیں، شراب نہیں پی سکتے، بکری کا گوشت کھا سکتے ہیں، خنزیر کا گوشت نہیں کھا سکتے، گائے کا کھا سکتے ہیں، گدھے کا نہیں کھا سکتے. کھانے پینے میں حدود متعین ہیں. ایسی ہی جنسی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بھی شریعت نے حدود متعین فرمائے ہیں کہ اپنی منکوحہ اپنی اہلیہ ہے وہاں تو آپ کو اجازت ہے، لیکن غیر منکوحہ اور اجنبی کی طرف دیکھنا بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے. تو شریعت نے حدود و قیود کے اندر بندے کو پابند کیا ہے. اب جو بندہ شریعت کی ان پابندیوں کی رعایت کرتا ہے تو اس بندے کو پاک دامن کہا جاتا ہے کہ یہ عفیف ہے، یہ پاک دامن ہے. اور یہ پاک دامنی صرف اور صرف انسان کی خصوصیت ہے، ورنہ جانوروں کا حال تو آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ان کا جہاں جی چاہتا ہے، جس وقت جی چاہتا ہے اور جس کے ساتھ جی چاہتا ہے اپنی ضرورت پوری کرنا شروع کر دیتے ہیں. انسان کو اللہ تعالیٰ نے عفت اور پاک دامنی کی وجہ سے باقی مخلوق پر برتری عطا فرمائی ہے. اور یہ عفت اور پاک دامنی اللہ کو بہت پسند ہے. اور جب کوئی بندہ عفیف اور پاک دامن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی بڑی قدردانی کرتا ہے. چنانچہ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے کہ قیامت کے دن جب حشر کے میدان میں عرش کے سائے کے علاوہ کہیں ایک بالشت کے برابر بھی سایہ نہیں ہوگا، سورج ایک نیزے کے برابر آ چکا ہوگا، زمین پیتل کی بنی ہوئی آگ کے انگاری کی طرح سرخ ہوگی، اس وقت 7 خوش نصیب بندے ایسے ہوں گے جن کو عرش کے سائے میں جگہ ملے گی. ان میں سے ایک خوش نصیب بندہ وہ بھی ہوگا کہ دنیا میں کسی اجنبی خاتون نے اس کو گناہ کی دعوت دی اور اس نے کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ گناہ نہیں کر سکتا. یا کسی خاتون کو غیر مرد نے گناہ کی طرف بلایا، اس نے کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتی ہوں، میں یہ گناہ نہیں کر سکتی. ایسے عفیف اور پاک دامن لوگوں کو عرش کے سائے میں جگہ ملے گی. اور صرف یہ نہیں بلکہ عفیف اور پاک دامن لوگوں کی دعائیں اللہ تعالی رد نہیں کرتا. صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، باحوالہ بات کرتا ہوں. بنی اسرائیل کے 3 بندے تھے،
جو کہیں سفر کر رہے تھے، صحرا میں ان کو باد و باران، بارش اور طوفان نے گھیر لیا۔ بارش سے بچنے کے لیے انہوں نے ایک غار میں پناہ لے لی۔ پہاڑ کی چوٹی سے ایک چٹان گری اور سیدھی غار کے منہ پر فٹ ہو گئی۔ چٹان اتنی بڑی کہ دھکا دے کر اس کو ہٹایا نہیں جا سکتا، اور 3 بندے غار میں پھنس گئے، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ تو وہ 3 بندے آپس میں کہنے لگے کہ اللہ کو پکارنے کے علاوہ ہمارے سامنے کوئی دوسرا راستہ موجود نہیں ہے۔ ہم تینوں باری باری اللہ سے دعا مانگیں گے، لیکن اپنی زندگی میں جو بھی عمل ایسا کیا ہو جس کی قبولیت کا زیادہ اعتماد اور بھروسہ ہو، اللہ کو اس عمل کا واسطہ دے کر ہم دعا مانگتے ہیں۔ چنانچہ ایک بندے نے اپنے کسی نیک عمل کا واسطہ دیا اللہ کو کہ اے اللہ، میں نے فلاں عمل تیری رضا کے لیے کیا تھا، اگر تجھے وہ عمل پسند آیا ہے تو اس کی وجہ سے ہماری یہ مشکل حل کر دے، نکلنے کا راستہ بنا دے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، چٹان تھوڑی سی ہٹ گئی، روشنی کی ہلکی سی کرن نمودار ہو گئی۔ پھر اگلے بندے نے دعا مانگی کہ اے اللہ، میں نے فلاں عمل تیری رضا کے لیے کیا تھا، اگر تجھے میرا وہ عمل پسند آیا ہے تو اس عمل کے وسیلے سے ہماری یہ مشکل آسان کر دے، نکلنے کا راستہ بنا دے۔ چٹان تھوڑی سی اور کھسک گئی، لیکن نکلنے کا راستہ ابھی بھی نہیں بنا تھا۔ پھر تیسرے بندے نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ، تجھے تو پتہ ہے کہ مجھے ایک مرتبہ اس طرح گناہ کا موقع ملا تھا۔ تفصیل کا وقت بھی نہیں ہے، تفصیل مناسب بھی نہیں ہے، چونکہ بچے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں۔ مجھے گناہ کا موقع ملا تھا اور میں گناہ کر سکتا تھا، اور میں بالکل گناہ کے قریب پہنچ چکا تھا، لیکن میں تیرے خوف سے اس گناہ سے پیچھے ہٹ گیا۔ اللہ، اگر اس گناہ کو چھوڑنا اور تیرے خوف کی وجہ سے پیچھے ہٹ جانا میرا یہ عمل تجھے پسند آیا ہے تو اس عمل کے وسیلے سے ہماری اس مشکل کو حل کر دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چٹان مکمل ہٹ گئی اور تینوں افراد کے لیے نکلنے کا راستہ بن گیا۔ عفیف، پاک دامن لوگوں کی دعائیں اللہ تعالی رد نہیں کرتا، بلکہ پاک دامن لوگوں کی پاک دامنی کا واسطہ دے کر اگر اللہ سے دعا مانگی جائے، اللہ اس دعا کو بھی رد نہیں کرتا۔ دہلی میں ایک مرتبہ قحط پڑا، طویل عرصے تک بارش نہیں ہو رہی تھی، پینے کو پانی نہیں مل رہا تھا، جانور اور چرند پرند مرنا شروع ہو گئے، لوگ پریشان تھے۔ شہر کے نیک لوگ صلاحاں نے باہمی مشورہ کر لیا کہ ہمیں استسقاء کی نماز پڑھنی چاہیے۔ آپ حضرات کو پتہ ہے کہ جب بارش نہیں ہوتی تو استسقاء کی نماز پڑھتے ہیں۔ چنانچہ شہر کے نیک لوگ، صلاحاں، متقی حضرات یہ شہر سے باہر چلے گئے، ایک جگہ پہ جمع ہوئے اور استسقاء کی نماز پڑھ لی، لیکن بارش نہیں ہوئی۔ اگلے دن پھر چلے گئے، استسقاء کی نماز پڑھ لی، بارش نہیں ہوئی۔ تیسرے دن پھر چلے گئے، اب لوگ میدان میں جمع تھے، اللہ کو پکار رہے تھے، لیکن بارش کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ لوگوں نے دیکھا کہ قریب راستے سے ایک نوجوان گزر رہا ہے جس نے اونٹ کی رسی پکڑی ہوئی ہے، اونٹ کو کھینچ کے لے کے جا رہا ہے، اور اونٹ کی پشت پر ایک خاتون سوار ہے۔ نوجوان نے جب دیکھا کہ اتنے سارے لوگ ایک میدان میں جمع ہیں اور پریشان ہیں، اس نے اونٹ کو وہیں پہ چھوڑا اور آیا اور لوگوں سے پوچھا کہ بھائی مسئلہ کیا ہے، یہاں لوگ کیوں جمع ہیں؟ تو بتایا گیا کہ بارش نہیں ہو رہی، لوگ بارش مانگنے کے لیے جمع ہیں لیکن آثار نظر نہیں آ رہے۔ اس نے کہا اچھا۔ وہ نوجوان چلا گیا، اونٹ کی پشت پر جو خاتون بیٹھی ہوئی تھی، اس خاتون کے دوپٹے کا کنارہ نیچے کو لٹک رہا تھا،
اس نے وہ کنارہ پکڑا اور آسمان کی طرف دیکھا اور ایسے ہی چل پڑا۔ تھوڑا سا آگے گیا تھا کہ لوگوں نے دیکھ لیا کہ ٹھنڈی ہوا چلنا شروع ہو گئی، اور اسی ٹھنڈی ہوا کے ساتھ بادل آئے اور تھوڑی دیر میں تیز بارش شروع ہو گئی۔ لوگ آپس میں کہنے لگے جو بھی کمال ہے اس نوجوان میں ہے جو چلا گیا، پتہ کرنا چاہیے کہ یہ نوجوان ہے کون اور اس کو یہ مقام کیسے ملا ہے۔ 2-3 بندے بھاگے، بھاگتے بھاگتے نوجوان کو پکڑ لیا اور کہنے لگے بتا تو نے یہ مقام کیسے حاصل کیا ہے کہ تو نے دعا مانگی اور تیری دعا فوراً قبول ہو گئی۔ نوجوان نے کہا کہ میں تو ایک عام سیدھا سادہ مسلمان ہوں، زیادہ عبادت گزار بھی نہیں ہوں، زیادہ متقی بھی نہیں ہوں، لیکن اونٹ کی پشت پر جو خاتون سوار ہیں یہ میری والدہ ہیں، اور یہ میری وہ والدہ ہیں جنہوں نے اپنی جوانی پاک دامنی کے ساتھ گزاری ہے۔ میں نے زندگی میں کئی مرتبہ تجربہ کیا کہ جب میں اپنی والدہ کی پاک دامنی کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ میری دعا کو رد نہیں فرماتے۔ اب بھی میں نے اپنی والدہ کی پاک دامنی کا واسطہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو قبول کر لیا ہے۔ پاک دامنی، عفت، یہ اللہ کو بہت پسند ہے، اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کسی بھی مؤمن کی کامیابی کو پاک دامنی کے ساتھ مشروط کر دیا ہے۔ کون مؤمن کامیاب ہے؟ قد افلح المؤمنون، تحقیق وہ مؤمنین کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو خشوع خضوع سے نماز پڑھنے والے۔ اور پھر آگے فرمایا 2 آیتوں کے بعد کہ والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، جنسی گناہوں کا ارتکاب نہیں کرتے، یہی مؤمن کامیاب ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عفیف اور پاک دامن لوگوں کے لیے اجر عظیم کا وعدہ فرمایا، والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا، جو لوگ شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اللہ نے ان کے لیے مغفرت تیار کر رکھی ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا کریما، اللہ نے اجرا کریما، اجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے عظیم اجر کا انتظام کر رکھا ہے۔ تو عفیف اور پاک دامن لوگوں کے لیے اللہ نے مغفرت کا فیصلہ فرمایا ہے اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔ عفیف لوگ، پاک دامن لوگ اللہ کو بہت اچھے لگتے ہیں، اور اس کے بالمقابل جو لوگ اس قسم کے گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں وہ اللہ کے مبغوض بندے ہوتے ہیں، اللہ کے ناپسندیدہ بندے ہوتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، یہ عمل اللہ کو اتنا ناپسند ہے اور اتنا زبردست فساد ہے اور بگاڑ ہے اس عمل میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو بڑی بڑی نشانیاں بتائی ہیں ان میں سے ایک نشانی یہ بھی بتائی ہے کہ زنا عام ہو جائے گا، اور جب یہ زنا عام ہو جائے گا تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ زمین پہ زنا کا ارتکاب کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اوپر سے نظام کو درہم برہم کر دیتا ہے، گویا کہ اس زنا کی وجہ سے اس پوری کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اور جیسے میرے محبوب نے فرمایا کہ قرب قیامت میں یہ مصیبت عام ہو جائے گی، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ قبیح اور یہ شنیع گناہ یہ اس معاشرے میں بڑھتا جا رہا ہے، ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات میں نے ایک عجیب منظر دیکھا، ایک کنویں کے قریب سے گزر رہا تھا تو مجھے کنویں کے اندر سے کچھ لوگوں کی چیخ و پکار کی آواز سنائی دینا شروع ہو گئی۔ چنانچہ اندر سے لوگ چیخ و پکار کر رہے تھے، میں قریب گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ کنویں کے اندر سے آگ کا ایک شعلہ بلند ہو گیا، اور وہ شعلہ اتنا شدید تھا،
اتنا قوت والا تھا، اتنا بھرپور تھا کہ آگ کے اس شعلے نے بہت سارے لوگوں کو اپنے ساتھ اوپر اٹھا لیا۔ مرد تھے، عورتیں تھیں، مکمل ننگے اور بے لباس تھے، چیخ پکار کر رہے تھے، اوپر آ گئے۔ پھر آگ کا شعلہ نیچے چلا گیا، لوگ نیچے چلے گئے، پھر دوبارہ آگ کا شعلہ کنویں کے نیچے سے شدت کے ساتھ اوپر آیا، لوگوں کو اپنے ساتھ اوپر لے کے آیا۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ لوگ کون ہیں، ان کو یہ سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ کے نبی، دنیا میں بدکاری کرنے والے مرد ہیں اور بدکاری کرنے والی خواتین ہیں۔ اجتناب لازم ہے ہم پر، عفت اور پاک دامنی کی زندگی گزاریں۔ اللہ بڑا قدردان ہے، عفیف لوگ اللہ کو بڑے پیارے لگتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک عفیف اور پاک دامن نوجوان کا تذکرہ فرمایا، حضرت یوسف علیہ السلام۔ یوسف علیہ السلام زلیخا کے گھر میں تھے، اور اس گھر میں گناہ کا موقع ملا ہوا تھا، بلکہ گناہ کی دعوت مل رہی تھی، بھرپور قوت کے ساتھ دعوت مل رہی تھی، ان کو مجبور کیا جا رہا تھا، لیکن وہ عفیف اور پاک دامن اپنی عفت و پاک دامنی کو بچانے کے لیے بھاگ پڑے۔ اور آگے زلیخا کا خاوند آ گیا، پھر جو الزام لگا حضرت یوسف علیہ السلام پر، اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دینے کے لیے ایک چھوٹے بچے کو مأمور فرمایا۔ چھوٹے بچے نے گواہی دی، اور گواہی کے نتیجے میں حضرت یوسف علیہ السلام کی عفت اور پاک دامنی ثابت ہو گئی۔ ایک چھوٹے بچے کو اللہ نے بولنے کی قوت دی۔ پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور عفیف اور پاک دامن خاتون کا تذکرہ فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں بندہ موجود ہے؟ اچھا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک پاک دامن اور عفیف خاتون کا تذکرہ فرمایا، حضرت مریم علیہ السلام۔ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، وہ مریم علیہ السلام جو کہ عفیف تھی، پاک دامن تھی۔ تذکرہ فرمایا ہے، نہ نکاح کیا تھا، نہ کسی مرد سے ملاقات ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ویسی ہی بچے کی امید ٹھہرا دی۔ اب حیران پریشان تھی کہ یا اللہ بچہ پیدا ہوگا، لوگ مجھ سے پوچھیں گے، میں کیا جواب دوں گی؟ کوئی جواب میرے پاس موجود نہیں ہے، لیکن اللہ کی قدرت اور اللہ کا فیصلہ تھا، چنانچہ امید ٹھہر گئی۔ پھر وہ حمل کی مدت بڑھتی گئی، یہاں تک کہ بچے کی ولادت کا وقت قریب آیا۔ حضرت مریم علیہ السلام کے لیے آبادی میں ٹھہرنا دشوار ہو گیا، گھر سے نکل گئی، دور جنگل میں چلی گئیں۔ جنگل میں اللہ کا امر آ پہنچا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی۔ بچہ تو پیدا ہوا، لیکن وہ سوچ رہی تھی کہ میں کہاں جاؤں، بستی میں جاتی ہوں، بستی والے مجھ سے پوچھیں گے کہ بچہ کہاں سے آیا، میں کیا جواب دوں گی؟ کسی اور طرف جاتی ہوں، عورت ذات ہوں، کسی اور طرف جا بھی نہیں سکتی۔ کافی سوچ بچار کے بعد فیصلہ کر لیا کہ جانا تو میں نے بستی میں ہے، جو بھی حالات سامنے آتے ہیں پھر دیکھی جائے گی۔ چنانچہ بچے کو گود میں اٹھایا، اور دل میں ہزار خدشات تھے، ہزار باتیں آ رہی تھی اور جا رہی تھی۔ بوجھل قدموں کے ساتھ بستی کی طرف چل پڑی۔ بستی کے قریب پہنچی، بستی والوں کو پتہ چل گیا، باہر آئے اور بول پڑے، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ۔ ہارون علیہ السلام کی بہن، نہ تو آپ کا باپ برا آدمی تھا، نہ ماں بدکار بد کردار تھی، یہ تو نے کیا کیا؟ ہارون علیہ السلام کی بہن، بھائی کا حوالہ دیا لوگوں نے۔ بھائی کا حوالہ اس لیے دیا کہ جب بہنیں غلط قدم اٹھاتی ہیں تو بھائیوں کے سر شرم سے جھک جاتے ہیں،
وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتے، لہٰذا بھائی کا حوالہ دیا کہ آپ ہارون علیہ السلام کی بہن ہیں، آپ نے بھائی کی عزت خاک میں ملا دی، نہ باپ برا آدمی تھا نہ ماں بدکار بد کردار تھی، یہ تو نے کیا فاشارت الیہ، حضرت مریم علیہ السلام نے بیٹے کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے پوچھو مجھ سے نہ پوچھو، قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، قوم نے کہا کہ آج کے دن پیدا ہونے والا بچہ ہم اس سے کیا سوال پوچھ سکتے ہیں، یہ ہمیں کیا جواب دے سکتا ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکن اینما کنتو، اللہ نے مجھے برکت والا بنایا ہے جہاں کہیں میں ہوں گا، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اللہ نے مجھے نماز کا حکم دیا ہے، زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، مَا دُمْتُ حَيًّا، میں جب تک زندہ رہوں گا، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اللہ نے مجھے اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ یہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ ثابت کر دیا کہ میری والدہ بدکار بد کردار نہیں ہے، اس لیے تو اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہاں پہ بھی ایک عفیف اور پاک دامن خاتون کی پاک دامنی کی گواہی دینے کے لیے اللہ نے ایک چھوٹے بچے کو مامور فرمایا، ایک دن کا بچہ ایک پاک دامن خاتون کی پاک دامنی کی گواہی دے رہا ہے۔ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے کہ بنو اسرائیل میں ایک راہب تھا جس کا نام جریج تھا۔ جریج اپنی عبادت گاہ میں عبادت کر رہا تھا کہ قریب سے ایک خاتون گزر رہی تھی، بھیڑ بکریاں چرانے والی۔ اس خاتون نے جب دیکھا کہ عبادت گاہ میں ایک بندہ اکیلے ہے، چنانچہ اس خاتون کی نیت خراب ہو گئی، وہ عبادت گاہ میں آئی اور گناہ کا مطالبہ کر لیا۔ جریج نے کہا کہ اللہ کی بندی یہاں سے چلی جاؤ اور مجھے گناہ میں مبتلا نہ کر دو، مجھے معاف کر دو۔ خاتون چلی گئی، لیکن اس کو اس بات کا غصہ آیا کہ میری چاہت پوری کیوں نہیں ہوئی، اور اس نے جریج سے انتقام لینے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ آگے جا کے جنگل میں بدکاری کا ارتکاب کر لیا کسی اور بندے کے ساتھ، اور جب 9 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوا تو لوگوں نے پوچھا کہ بچہ کہاں سے آ گیا، اس نے کہا جریج کا بیٹا ہے۔ اب جب جریج پہ بات آ گئی تو بستی کے لوگ مشتعل ہو گئے کہ بڑا نیک متقی بنا پھرتا ہے۔ لوگ باہر نکلے، جریج کو پکڑا، عبادت خانے سے باہر نکالا، عبادت خانے سے گرا کر مسمار کر دیا، ان کو گھسیٹا اور مارا اور عبادت خانے کو آگ لگائی۔ جریج سمجھ گیا کہ اللہ کی طرف سے کوئی ناراضگی آئی ہے، 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی، اور پھر اس بچے کے پاس چلا گیا جو 1 دن کا بچہ تھا۔ بچے سے پوچھا کہ بچہ تو بتا تو کس کا بیٹا ہے؟ بچہ بول پڑا کہ میں جریج کا بیٹا نہیں ہوں، میں فلاں چراواہے کا بیٹا ہوں۔ یہاں پہ بھی ایک پاک دامن بندے کی پاک دامنی کی گواہی دینے کے لیے اللہ نے ایک چھوٹے بچے کو مأمور فرمایا۔ اور پھر ایک چوتھا واقعہ بھی بخاری شریف کے روایت سے ثابت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک خاتون تھی جس نے اپنے بچے کو گود میں لٹایا ہوا تھا اور دودھ پلا رہی تھی۔ خاتون نے دیکھا کہ سامنے سے ایک بندہ گزر رہا ہے جو بڑی شان و شوکت والا ہے، علی عظیم الشان سواری پہ سوار، آگے پیچھے نوکر چاکر خادم غلام جا رہے تھے۔ اس خاتون نے جب اس منظر کو دیکھا تو متاثر ہو گئی اور کہنے لگی، اللہم اجعل ابنی مثلہ، اللہ میری اس بیٹے کو اس بندے کی طرح بنا دینا۔ بچے نے دودھ پینا چھوڑ دیا، پیچھے مڑ کے دیکھا اور پھر بول پڑا، اللہم لا تجعلنی مثلہ، اللہ مجھے اس کی طرح نہ بنا دینا، اور پھر دوبارہ دودھ پینا شروع کر دیا۔ پھر اس خاتون نے دیکھا کہ سامنے لوگ ایک لڑکی کو پکڑ کے لے کے جا رہے تھے، بال نوچ رہے تھے، گھسیٹ رہے تھے، بری حالت میں تھی وہ بیچاری۔ تو اس خاتون نے کہا، اللہم لا تجعل ابنی مثلہ، اللہ میرے بیٹے کو اس کی طرح نہ بنا دینا۔
बच्चे ने दूध पीना छोड़ दिया, पीछे मुड़ के देखा और फौरन बोल पड़ा अल्लाहुम्मा जअलनी मिसलहा, अल्लाह मुझे इस लड़की की तरह बना देना। खातून हैरान थी, या अल्लाह मेरा दूध पीता बच्चा आज अजीब व गरीब बातें कर रहा है। तो पूछा कि बेटा आप ये बातें कैसे कर रहे हो? उस बच्चे ने कहा कि अम्मी वो जो पहले शान व शौकत वाला बंदा जा रहा था ये जालिम जाबिर है, लोगों के हकूक पे डाके डालने वाला, इसलिए मैंने कहा कि अल्लाह मुझे इसकी तरह न बना देना। और जिस लड़की को लोग लेके जा रहे थे, लोगों का ये ख्याल था या इस लड़की पर तोहमत लगी थी कि इसने जिना किया है, हालांकि इस लड़की ने जिना नहीं किया है, इसलिए मैंने कहा कि अल्लाह मुझे इसकी तरह बना देना। यहाँ पे भी एक पाकदामन लड़की की पाकदामनी की गवाही देने के लिए अल्लाह ने एक छोटे बच्चे को मामूर फरमाया। ये अल्लाह ताला आफीफ और पाकदामन लोगों का कदरदान है। फिर कुरान मजीद में एक और आफीफ खातून का तज़किरा मौजूद है, आफीफ़ा कायनात, ताहिरा, तय्यबा, मुतहरा, सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। जब उन पर तोहमत लगी तो अल्लाह ताला ने उनकी पाकदामनी की गवाही देने के लिए छोटे बच्चे को मामूर नहीं फरमाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से उनकी पाकदामनी की गवाही नहीं दिलवाई, बल्कि अल्लाह ताला ने बनफ्स नफीस कुरान मजीद की 10 आयतें नाजिल फरमाई। क़यामत की सुबह तक वो आयतें तिलावत की जाती रहेंगी और हजरत आयशा सिद्दीका की पाकदामनी की गवाही देती रहेंगी। अल्लाह ताला पाकदामन लोगों का कदरदान है। अब हमें भी चाहिए कि हम आफीफ और पाकदामन रहें। मुमकिन है कि आज का नौजवान बेचारा कह दे कि हज़रत साहब आप फरमा तो रहे हैं, लेकिन आज के माहौल में पाकदामन रहना मुमकिन ही नहीं है। बंदा बचना चाहता है तो फिर नहीं बच पाता। चुनांचे कॉलेज में कितने ऐसे आफीफ और पाकदामन नौजवान होते हैं जो गुनाहों से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहा जाता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के पीछे तो एक जुलैखा पड़ी हुई थी, यहाँ तो पाकदामन नौजवानों के पीछे कई जुलैखाएं होती हैं और गुनाह की दावत दे रही होती हैं। क्या किया जाए? ऐसे हालात में कैसे गुनाह से बचा जा सकता है? मुमकिन ही नहीं है। तो मेरे भाइयों बात समझ लें, अल्लाह ताला ने हमें आफीफ और पाकदामन रहने का हुक्म दिया है और हमें एक निज़ाम दिया है। अगर हम उस निज़ाम के तहत जिंदगी गुजारेंगे तो गुनाहों से बचना, पाकदामनी इख्तियार करना कोई दुश्वार नहीं होगा। उस निज़ाम के तहत रहने की ज़रूरत है। और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? मेरे भाइयों उसूल याद रखें कि जितने भी गुनाह हैं उन गुनाहों के बारे में अल्लाह ने फरमाया कि ये गुनाह न करो। ये वला यग़्तब बअदुकुम बअदा, तुम में से बाज़ की गीबत न करें। वला तअकुलुर रिबा, तुम सूद न खाओ। वला तअकुलु मालल यतीम, यतीम का माल न खाओ। तुम किसी को कत्ल न करो। तुम फलां गुनाह न करो तो फलां गुनाह न करो। गुनाह न करो, गुनाह न करो, मना कर दिया है। और जब जिनसी गुनाहों का तज़किरा आता है तो ये नहीं फरमाया कि ला तज़नु, तुम जिना न करो, बल्कि फरमाया कि ला तक़रबुज़ ज़िना, तुम जिना के करीब भी न जाओ, करीब भी न जाओ। मकसद ये है कि हर वो काम, हर वो कदम जो बंदे को जिना के करीब ले जाता है वो कदम भी नहीं उठाना, करीब भी नहीं जाना। वला तक़रबुल फ़वाहिशा, बेहयाई के करीब भी न जाओ। ये नहीं फरमाया कि तुम बेहयाई का इर्तिकाब न करो, फरमाया नहीं, बेहयाई के करीब भी न जाओ। लिहाजा वो बंदा बचेगा जो जिना तो नहीं करता, जिना के करीब भी नहीं जाता, बेहयाई नहीं करता, बेहयाई के करीब भी नहीं जाता। अब करीब जाना कैसे होता है मैं बताता हूं कि जब बंदा अपनी निगाहें आज़ाद इस्तेमाल करता है वो हकीकत में जिना के करीब जा रहा होता है। ये निगाहें भूखी हो जाती हैं तो इंसान के आज़ा वो शहवत से भरपूर हो जाते हैं। तो शरीयत ने हुक्म दिया कि तुम निगाहों को काबू रखो, निगाहों को काबू रखो।
قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، مؤمنین سے کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کو جھکائیں، شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ تو گویا کہ نگاہوں کو جھکانے کا حکم پہلے دیا ہے، شرمگاہوں کی حفاظت کا حکم بعد میں دیا ہے۔ سمجھانا مقصود ہے کہ نگاہیں جھکیں گی تو پھر شرمگاہ کی حفاظت ہوگی، اگر نگاہ اوپر کو اٹھ گئی تو شرمگاہ کی حفاظت مشکل ہو جائے گی۔ تو ہر وہ کام جو آپ کو اس برائی کے قریب کرے، اس کام سے بچیں گے تو پھر برائی سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ نگاہ اوپر کو اٹھتی ہے، شرمگاہ کی حفاظت دشوار ہو جاتی ہے۔ غیر محرم خواتین کے ساتھ اگر موبائل فون کے ذریعے بات چیت شروع ہو جاتی ہے، گویا کہ بندہ ہر گزرتے دن کے ساتھ گناہ کے قریب سے قریب تر جا رہا ہوتا ہے۔ جب مخلوط تقریبات، مخلوط سلسلے چل پڑتے ہیں، دفتر میں مرد و زن کا اختلاط، بازار میں مرد و زن کا اختلاط، اور تعلیمی اداروں میں مرد و زن کا اختلاط جب شروع ہو جاتا ہے، گویا کہ ہم زنا کے قریب گئے ہیں۔ تو شریعت کہتی ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ مقصد یہ کہ ایک مرتبہ قریب گئے پھر پیچھے ہٹنا دشوار ہو جاتا ہے، آپ قریب بھی نہ جائیں تو پھر کہیں جا کے بچنا آسان ہوگا۔ اختلاط سے بچیں، اختلاط سے بچیں۔ بہنوں بیٹیوں سے میں گزارش کروں گا، شریعت مطہرہ نے آپ کو چراغ خانہ بنایا ہے، شمع محفل نہیں بنایا۔ شریعت مطہرہ نے آپ کو گھر کی ملکہ کی حیثیت دی ہے، گھر کی چار دیواری کے اندر عزت اور عفت کے ساتھ آپ کو بھرپور زندگی گزارنے کا موقع دیا ہے، باہر نکل کے آپ کو خطرات سے بچایا ہے۔ خواتین کو چاہیے کہ وہ مردوں کے ساتھ اختلاط سے بچیں، گھر کی چار دیواری تک اپنے آپ کو محدود کر دیں۔ نکلنا بھی پڑے تو پھر بھی مردوں کے ساتھ اختلاط نہیں ہونا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیات کو حکم دیا تھا کہ تم لوگوں نے اگر گھر سے نکلنا ہو کبھی راستے کے درمیان میں نہ جایا کرو، راستے کے درمیان میں مردوں نے جانا ہوتا ہے، تم بھی راستے کے درمیان میں جاؤ گی تو مردوں کے ساتھ اختلاط ہوگا، راستے کے کنارے پہ جایا کرے۔ ابو داؤد شریف کے روایت ہے، صحابیات راستے کے کنارے پہ جاتی تھی، اتنا کنارے پہ جاتی تھی کہ دیواروں کے ساتھ گھسٹ گھسٹ کے ان کے دوپٹے پھٹ جاتے تھے، راستے کے کنارے پہ جاتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ حج کرنے کے لیے تشریف لائی تھی مکہ مکرمہ، تو اپنے ساتھ خادمہ بھی تھی، خادمہ باندی ہوتی تھی اس زمانے میں، تو شام کے وقت باندی خیمے میں آئی۔ اس وقت حج کے موقع پہ خیمے لگانے ہوتے تھے، چونکہ ہوٹل وغیرہ تو تھے نہیں، تو باندی نے کہا کہ میں نے آج اتنے طواف کر لیے، اتنے طواف کر لی۔ وہ خوشی خوشی بتا رہی تھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ خوش ہو جائیں گی کہ کمال کر دیا، اتنے سارے طواف کر لیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ غصے ہو گئی، کہنے لگی لا اجرک اللہ، لا اجرک اللہ، اللہ تجھے اجر نہ دے، اللہ تجھے اجر نہ دے۔ اتزاحمین الرجال، یہ جو تو نے اتنے سارے طواف کیے ہیں، لگتا یہ ہے کہ مردوں کے ساتھ گھل مل کے طواف کیے ہوں گے، مردوں کے ساتھ اختلاط اختیار کر کے طواف کیے ہوں گے۔ گویا کہ حضرت عائشہ صدیقہ کو یہ بات بھی ناگوار تھی کہ مطاف میں مرد و زن کا اختلاف ہو اور اس دوران اس طریقے سے طواف کر لیا جائے۔ اختلاط سے بچیں، تعلیمی اداروں میں اختلاط سے بچیں۔ میرے بھائیوں، آپ اپنی اولادوں پہ ترس کھائیں، اپنی اولاد کے لیے جب بھی آپ کسی تعلیمی ادارے کا انتخاب کریں تو اولین ترجیح اس بات کو دیں کہ ادارے کا ماحول کیسے ہے۔ پڑھائی ثانوی حیثیت رکھتی ہے، ماحول اولین حیثیت رکھتا ہے کہ ادارے کا ماحول کیسے ہے۔ اس ادارے میں میرا بیٹا اپنا ایمان بچا سکے گا، اس ادارے میں میرا بیٹا اپنی عفت اور پاک دامنی کی حفاظت کر سکے گا۔ سب سے پہلے اس چیز کا پتہ کر لیا کرے، پھر اس کے بعد اگلا مرتبہ اگلی باری جو ہے وہ پھر پڑھائی کی ہوتی ہے کہ پڑھائی کا معیار کیسے۔ مخلوط تعلیم سے بچیں، اپنے بچوں کو بچائیں۔ نوجوانوں سے گزارش ہے، بچے ہوں یا بچیاں ہوں، کسی بھی ایسے ادارے میں جا کر اپنی عفت کو خطرے میں نہ ڈالیں جہاں مرد و زن کا اختلاط، بچوں اور بچیوں کی مخلوط تعلیم ہو۔ تو نگاہوں کی حفاظت کریں، غیر محرم خواتین سے بلا ضرورت رابطے نہیں ہونے چاہیے۔ بے شک موبائل فون پہ رابطہ ہو وہ بھی بہت فتنے اور فساد کا باعث ہے،
اور کبھی بھی کاروبار میں، بازار میں، دفتر میں، تعلیمی اداروں میں مخلوط سلسلہ نہ چلے۔ اور اگلی بات یہ کہ پھر اپنے بچوں اور بچیوں کے نکاح میں جلدی کریں، شادیوں میں جلدی کریں، کیونکہ کئی مرتبہ بچے اور بچیاں گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں، لیکن نکاح اور شادی میں بلا وجہ تاخیر کی وجہ سے نوجوان بچے گناہوں کے دلدل میں دھنستے جا رہے ہیں، بلا وجہ تاخیر۔ کئی مرتبہ ہم سمجھتے ہیں کہ نکاح کی تاخیر میں یہ وجہ ہے اور یہ وجہ ہے، اور وہ غیر معقول وجہ ہوتی ہے۔ غیر معقول کا معنی یہ ہے کہ ابھی تو ہماری بیٹی پڑھ رہی ہے، جب پڑھ رہی ہے تو لہٰذا ابھی شادی نہیں ہونی، جب پڑھائی مکمل ہوگی پھر ہم شادی کریں گے۔ ابھی تو ہمارا بیٹا کاروبار اپنا شروع نہیں کیا، اپنے پیروں پہ خود نہیں کھڑا ہوا، لہٰذا یہ کاروبار شروع کرے گا، اپنے پیروں پہ کھڑا ہوگا تو پھر ہم اس کی شادی کروائیں گے۔ یہ ہوتا ہے کہ برادری میں کوئی اچھا رشتہ مل نہیں رہا تو باہر کی برادری میں ہم رشتے کرتے نہیں ہیں، تو کئی بیچاری لڑکیوں کی زندگیاں اسی وجہ سے ضائع ہو گئی کہ برادری میں اچھا رشتہ نہیں ملتا، جوڑ کا رشتہ نہیں ملتا، باہر ہم نے کرنا نہیں ہے۔ اور یا پھر خاندانی رسوم اور رواج اور شادی کے لیے بے جا اسراف اور تبذیر اور غیر ضروری اخراجات، جس کی وجہ سے شادی ایک مصیبت بنی ہوئی ہے، ان چیزوں سے اجتناب کریں۔ یہ غیر معقول وجوہات ہیں، یہ خواہ کے بہانے ہیں، ان بہانوں کی بنیاد پہ اپنے بچوں کو گناہوں کے دلدل میں نہ دھکیلیں۔ نوجوان بچوں کی حفاظت اور پاک دامنی کی فکر کریں۔ جو ہی بچہ بالغ ہو گیا، بچی بالغہ ہو گئی، اب نکاح کا وقت آ گیا ہے، اب نکاح اور شادی میں تاخیر نہ کریں۔ ایک طرف ہمارا حال یہ ہے کہ بلا وجہ بچوں کی شادی میں تاخیر کرتے ہیں، دوسری جانب ہماری خوراکیں آج کل ایسی بنی ہوئی ہیں کہ بچے وقت سے پہلے جوان ہو رہے ہیں، بچیاں وقت سے پہلے جوان ہو رہی ہیں۔ تیسری جانب پھر کالج یونیورسٹی کا ماحول مخلوط، اگلی جانب پھر انٹرنیٹ نے جلتی پر تیل کا کام کر دیا ہے۔ اپنے گھر میں وائی فائی لگا کر اور اپنے بچوں کو الگ الگ کمرے دے کر، پھر وہ کمروں میں کنڈی لگا کر اندر کیا کچھ دیکھ رہے ہیں ہمیں کوئی پتہ نہیں ہوتا، کس سے رابطہ ہے اور کیا گند انٹرنیٹ پہ وہ لوگ دیکھ رہے ہوتے، اور اس کے باوجود ہم سمجھتے ہیں ہمارا بچہ بڑا اچھا ہے، ہماری بچی بڑی اچھی ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ ان تمام تر خطرات کے باوجود والدین اپنی اولاد کے بارے میں کیسے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ آئے روز ہمیں یہ واقعات سننے کو نہیں ملتے، نوجوان پاگلوں کی طرح ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں۔ انٹرنیٹ نے نوجوانوں کو پاگل کر دیا ہے، کہیں 5 سال کا بچہ مل گیا اس کو درندگی کا نشانہ بنا دیا، کہیں 7 سال کی بچی مل گئی تو اس کے ساتھ وہ سلوک کر دیا کہ جنگل کے درندے بھی ایسا سلوک نہیں کرتے۔ میرے بھائی میں کوئی ہوائی باتیں نہیں کر رہا، یہ وہ حقائق ہیں جو ہر روز آپ سنتے رہتے ہیں۔ تو ان حالات میں اپنے بچوں پہ ترس کھائیں، اپنی بچیوں پہ ترس کھائیں اور ان کی شادیاں جلدی کروایا کریں۔ یہ بھی شریعت کا نظام ہے عفت اور پاک دامنی کا، کہ جب آپ چاہتے ہیں کہ عفیف و پاک دامن رہیں تو پھر شادی میں تاخیر نہ کیا کریں، جلدی شادی کیا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 14 صدیاں پہلے فرمایا تھا، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود بنفس نفیس مدینہ کے معاشرے میں موجود تھے، حضرات صحابہ کرام کا پاکیزہ معاشرہ تھا، اس وقت آپ نے یہ فرمایا تھا اذا خطب الیکم، جب تمہارے پاس رشتے کا پیغام آ جائے، من ترضون دینہ و خلقہ، اس بندے کی جانب سے جس کا دین تمہیں پسند ہے، جس کے اخلاق تمہیں پسند ہیں، فزوجوہ، تو تم اپنے بیٹے اپنی بیٹی یا بہن کا رشتہ فوراً دے دیا کرو۔ وَإِلَّا تَفْعَلُوا، اگر تم یہ کام نہیں کرو گے، تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فتنہ برپا ہو جائے گا، وَفَسَادٌ عَرِيضٌ، اور زبردست فساد نمودار ہو جائے گا۔
14 सदियां पहले उस पाकीज़ा मुआशरे में हुजूर ने सहाबा को फरमाया कि शादियों में ताखीर करोगे तो फिर ज़मीन में फितना बर्पा हो जाएगा, ज़बरदस्त फसाद नमूदार हो जाएगा। अगर उस वक़्त रसूलुल्लाह ने फसाद से डराया था तो आज तो 15वीं सदी है। आजकल की बेहयाई, फहाशी, उरियानी और ये तमाम तर ख़तरात और ख़दशात के होते हुए फिर वालिदैन का फरीज़ा कितना ज़्यादा शदीद हो जाता है कि वो अपनी औलाद की जल्दी शादियाँ करें। नहीं करेंगे तो किस कदर फसाद बर्पा होगा वो हमसे मख्फी नहीं है। आए रोज़ ये फसादात वाली खबरें हमें सुनने को मिलती। शरीयत का निज़ाम है इफ़्फ़त और पाकदामनी का, इसके दायरे में रहेंगे तो गुनाहों से बचना कोई दुश्वार नहीं होगा। शरीयत ने हमें ये भी तालीम दी है कि शादी करो और फिर शादी के बाद अपनी बीवी के साथ भरपूर मोहब्बत, बीवी के लिए अपने खावंद के साथ भरपूर मोहब्बत इबादत है। शरीयत मुतहरा शादी से पहले मोहब्बत की इजाज़त नहीं देती और शादी के बाद मोहब्बत को इबादत का दर्जा देती है। ज़ौजैन के दरमियान मोहब्बत होनी चाहिए। ये मोहब्बत जितनी शदीद होगी, अज़दिवाजी ताल्लुक जितना मजबूत होगा, उतना ही ये मियाँ बीवी गुनाहों से बचना उनके लिए आसान होगा। अगर अज़दिवाजी ज़िंदगी आपस में तलखी और तुरशी वाली होगी तो ज़ाहिरी बात है कि खावन भी दाएँ बाएँ देखेगा और फिर बीवी भी फिर ज़ाहिरी बात है कि वो भी इंसान है, फिर गुनाहों से बचना दुश्वार हो जाता है। शरीयत ये कहती है कि अज़दिवाजी ज़िंदगी भरपूर मोहब्बत वाली होनी चाहिए। खावंद को हुक्म दिया है कि बीवी के साथ भरपूर मोहब्बत करे और बीवी को हुक्म दिया है कि खावंद की मोहब्बत को हासिल करने के लिए भरपूर तरीके इख्तियार कर ले। आप हजरात को पता है ख़वातीन की ये बड़ी कमज़ोरी होती है, घर से बाहर निकलती हैं तो 10 किस्म की क्रीमें और पता नहीं किया कुछ अपने ऊपर मल के अपने आप को खुशनुमा बना रही होती हैं और कई किस्म के परफ्यूम छिड़क के दूर दूर तक अपनी खुशबू बखेर रही होती हैं। लेकिन अपने घर में जब होती हैं और जिसके लिए बनाव सिंगार करना इबादत का दर्जा रखता है, फिर वहाँ पे वो मेले कुचीले रहने को पता नहीं किया सवाब समझती हैं या किया, तो ये फिर गलती होती है जिसकी वजह से रिश्ते कमज़ोर हो जाते हैं और फिर निज़ाम मुतासर हो जाता है। फिर खावंद की नज़र दाएं बाएं को उठती है। अगर अपनी बीवी घर में बन सवर के नहीं रहेगी, फिर खावंद के लिए बनने संवरने वाली ख़वातीन बाज़ार में भी बहुत मिल जाती हैं, दफ्तर में बहुत मिल जाती हैं, यूनिवर्सिटी और कॉलेज में बहुत मिल जाती हैं, फिर वो भी आखिरकार इंसान है, फिर फिसल जाता है। लिहाजा ख़वातीन को चाहिए कि अपने खावंदों की तवज्जो अपनी ज़ात पे मरकूज़ रखने के लिए वो असबाब इख्तियार करें जो असबाब शरीयत की तालीमात में बयान किए गए हैं। अल्लाह करीम हम सबको समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या ख़वातीन ने अगर है मैं बैत के कलिमात पढ़ा देता हूँ, फिर इसके बाद हम मुराक़बा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीन इस्तफ़ा अम्मा बाद। ये कलिमात मेरे पीछे पीछे पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बाअस बादल मौत। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। इन कलिमात को पढ़ने से आप नक़शबंदी या सिलसिला में बैत हो चुके हैं। बैत करने के बाद चंद आमाल की पाबंदी करनी होती है। उसका फ़ायदा ये होता है कि गुनाहों से बचना आसान हो जाता है, नेक आमाल का शौक़ बढ़ जाता है। एक इस्तिग़फ़ार पढ़ा करें 100 बार सुबह 100 बार शाम।
अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। दूसरा दरूद शरीफ पढ़ा करें 100 बार सुबह 100 बार शाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। तीसरा कुरान पाक की तिलावत करें, एक पारा रोज़ाना। एक पारा न हो सके तो कम से कम आधा पारा तिलावत कर लिया करें। ये 3 अमाल हैं जो ज़बान से करने के हैं, इस्तिग़फ़ार पढ़ना, दरूद शरीफ पढ़ना, कुरान पाक की तिलावत करना। 2 अमाल और हैं, उनका ताल्लुक़ इंसान के दिल के साथ है, ज़बान का उसमें अमल दखल नहीं होता। एक को वक़ूफ़ क़ल्बी कहते हैं। वक़ूफ़ क़ल्बी का माना ये है कि चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते हर वक़्त ध्यान अल्लाह की तरफ रखें। बंदा काम कारोबार में मसरूफ़ हो, लोगों से बातें कर रहा हो, तवज्जो अल्लाह की तरफ होनी चाहिए, ये वक़ूफ़ क़ल्बी है। और अगला अमल मुराक़बा कहलाया जाता है। मुराक़बा का तरीका ये है कि फ़ारिग़ वक़्त में आंखें बंद करके बैठ जाएं और ये सोचें कि अल्लाह ताला की तरफ से अनवारात आ रहे हैं, मेरे दिल में समा रहे हैं, मेरा दिल खुशी की हालत में कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ज़बान से कुछ नहीं कहना होता, बस दिल की तरफ तवज्जो देनी होती है कि दिल अल्लाह अल्लाह कह रहा है, मैं अपने कानों से सुन रहा हूँ। ये मुराक़बा 15-20 मिनट के लिए करना होता है। ये 5 अमाल आप बाकायदगी से करेंगे तो ज़रूर अपने दिल में तब्दीली महसूस करेंगे। फिर आप मुझसे रब्ता करें, अपने हालात बताएं, मैं इंशाअल्लाह आगे आपकी रहनुमाई करता रहूँगा। यूँ अल्लाह ताला का क़ुर्ब हासिल करना आपके लिए आसान हो जाएगा। अभी हम दुआ करते हैं, लेकिन दुआ से पहले थोड़ी देर के लिए हम मुराक़बा कर लेते हैं, ज़िक्र कर लेते हैं। तमाम हज़रात थोड़ी देर के लिए आँखों को बंद कर लें, अपने सरों को झुका लें और ये तसव्वुर करें कि अल्लाह ताला की तरफ से अनवारात आ रहे हैं। मेरे दिल